ہم کمزور بندے اللہ کے عذاب اللہ کی پکڑ برداشت کرنے والے ہیں؟ ہم تو کمزور بندے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، چاہے وہ آخرت کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو۔ تو کبھی بھی ایسی دعا نہ کیا کریں، جب بھی دعا کرو دنیا کی اشائی بلائی خیر کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی اللہ سے خیر بلائی اشائی کا سوال کرو۔ تو صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی مسلمان ساتھی کی عیادت کے لیے گئے، تو وہ کمزور ہو کر اتنا کمزور کہ جس طرح چوزا ہوتا ہے، چوزے کی طرح اس کا جسم ہو گیا، سوکھ گیا چوزے کی طرح۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارے بھائی کیا تو نے اپنے رب سے دعا کر دی، کیا مانگ لیا، کیا اپنے رب کو کہہ دیا کہ تیری یہ حالت کیسی بن چکی ہے، اتنی سختی؟ تو کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے وہ دنیا میں دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کہنے لگا، سبحان اللہ، وہ ارے تو اللہ کے عذاب اللہ کی پکڑ تجھ میں طاقت ہے، تو اس کی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کرے، اللہ کی پکڑ کو برداشت کر لے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھی تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا کی بھی اشائی عطا فرما اور آخرت کی بھی اشائی عطا فرما، اور آخرت کے عذاب آگ کے عذاب سے مجھے بچا۔ تو نے یہ کیوں نہیں دعا کی؟ دنیا کے لیے بھی کرنی تھی، آخرت کے لیے بھی کرنی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے دعا فرمائی، پھر وہ یہ دعا پڑھتا رہا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو پھر اللہ نے اس کو مکمل شفا عطا کر دیا۔ اب اس دعا میں دیکھیں، پہلے دنیا ہے پھر آخرت۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے رب سے ایسی دعائیں نہ کیا کریں کہ اللہ جو پکڑ کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے، جو عذاب ہے وہ دنیا میں دے، آخرت میں نہ دے۔ نہیں، دنیا میں بھی اپنے رب سے ڈر کر اپنے رب کی رحمت، بخشش، فضل، کرم کا سوال کریں اور آخرت کے لیے بھی کریں۔